نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو حالات آ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں یہ 15 بیماریاں اور 15 خصلتیں اور 15 گناہ جب عام ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تم زلزلوں کا انتظار کرنا، اس وقت تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، اس وقت تم انتظار کرنا کہ لوگوں کو زمین میں دسایا جائے گا۔ آج جو یہ وبا ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ 15 چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اس طرح کی وبائیں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے اور ایسے حالات بھی آتے رہیں گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امت کے اندر یہ 15 چیزیں آ جائیں گی تو اس وقت زلزلوں کا انتظار کرنا اور سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذ اتخذ الفیء دولا، جب مال فے کو، مال غنیمت کو لوگ مالداری کا سبب بنانا شروع کر دیں گے، بجائے اس کے کہ وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، لوگ اس کو اپنے پاس جمع کریں گے، مجاہدین میں تقسیم نہیں کریں گے۔ اس پہ خیانت جب ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامت یہ بیان فرمائی، والامانۃ مغنما، جب امانت کے اندر خیانت ہونا شروع ہو جائے گی، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر استعمال کرنا لوگ شروع کر دیں گے۔ آج اس امت کے اندر امانت کے اندر خیانت کا کرنا یہ عام ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں
جو امانت کا خیال نہیں کرتا۔ آج اس امت کے اندر خیانت کا گناہ بھی عام ہو چکا۔ تیسری چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس امت میں زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، والزکوٰۃ مغرمہ، جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے۔ آج زکوٰۃ دیتے ہوئے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہیلے بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ 2.5% کیسے نکالی جائے؟ یہ تو ہمارے اوپر نعوذ باللہ ایک تاوان لگ چکا ہے شریعت کی طرف سے۔ اکثر لوگوں کی زبان سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کریں؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کیا جائے۔ اللہ نے جواب دیا، قُلِ الْعَفْوَ، اے صحابہ، کھانے پینے سے جتنا مال بچ جائے سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو۔ ہمیں تو حکم ہے 2.5% زکوٰۃ دے دو، تمہارا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو تاوان سمجھتے ہیں کہ کیسا ہے۔ ایسے ہی صدقۃ الفطر، اب ہر آدمی کہتا ہے کہ مولانا اس دفعہ صدقۃ الفطر کیا ہے، کیا نکالا ہے آپ نے؟ حالانکہ علماء کو چاہیے صدقۃ الفطر کے جتنے بھی طریقے شریعت مطہرہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر رکھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے سب بیان کریں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 2.25 کلو گندم دی جائے یا اس کی قیمت دی جائے، اس کا ریٹ متعین کرنا کہ اس دفعہ 100 روپیہ ہے، کیونکہ ہر علاقے میں ریٹ مختلف ہوتا ہے، تو شریعت کہتی ہے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دی جائے، یا 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت دی جائے، یا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت دی جائے۔ اگر اللہ نے ایک آدمی کو مال دے رکھا ہے، اسے چاہیے کہ گندم کی صورت کے اندر فطرانہ ادا نہ کرے، بلکہ 3.5 کلو کھجور کی صورت کے اندر اپنا فطرانہ ادا کرے، یا 3.5 کلو کشمش کی صورت میں اس کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، آج یہ گناہ بھی اس امت کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اللہ اکبر، لوگ دین سیکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، مقصد دنیا کا حصول ہوگا۔ لوگ دین سیکھیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھیں گے، مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، دنیا کا کمانا، دنیا حاصل کرنا، یہ مقصود ہوگا۔ آج یہ بیماری ہمارے طلباء میں موجود ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ اسکول کے اندر پروفیسر لگ جائیں، ٹیچر لگ جائیں، تاکہ اچھی تنخواہ ملے، مستقبل بن جائے۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دین کو حاصل کیا جائے گا دنیا کے مقصد حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے جب دین حاصل کیا جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا۔ امام غزالی ابھی غالباً 7 برس کے تھے یا 8 برس کے تھے، تو بادشاہ وقت اپنے وزیر کو لے کے گیا ایک مدرسے میں
کہ آؤ چلتے ہیں ان کا سروے کرتے ہیں، یہ جو پڑھتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے ایک سے پوچھا، بھائی بیٹا آپ یہاں پڑھنے آئے ہو، مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہ ہے تاکہ میں اچھا مقرر بن جاؤں اور میری لوگ تقریر سننے آئیں، واہ واہ ہو۔ تو اچھا۔ دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا تاکہ میں اچھا قاری بن جاؤں، لوگ میری تلاوت سننے کے لیے آئے۔ تیسرے سے پوچھا، سب نے یہ جواب دیا۔ تو بادشاہ کا ارادہ بنا کہ میں ایسے مدرسے کو جلا دیتا ہوں جن کے پڑھنے والوں کا مقصد ہی اللہ کی رضا نہیں۔ جانے لگے تو دیکھا ایک کنارے میں ایک بچہ بیٹھا 7 برس کا۔ کہا چلو اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا تو یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہا میں اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے۔ کہا کیوں؟ تاکہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا تیری وجہ سے میں مدرسہ چھوڑ دیتا ہوں، تیری وجہ سے مدرسہ چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بچہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب لوگ دین حاصل کریں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائی، علامات قیامت میں سے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب لوگ اپنی بیگمات کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے، ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دیں گے۔ بیوی کے بھی بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی بڑے حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق کو بجا لانا شرعاً لازم ہے۔ جو بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرنا بھی شرعاً ضروری ہے، جو ماں باپ کا حق ہے اس کو بھی بجا لانا ضروری ہے۔ بیوی کی اتنی اطاعت کرنا جس سے ماں باپ کی نافرمانی لازم آتی ہو، یہ اس کی شرعاً گنجائش نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنا شروع کر دے گا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بیوی کی بات ماننا شرعاً کوئی ناجائز ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی اطاعت کرے گا کہ جس سے ماں باپ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ یہ علامت بھی اس زمانے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بیان فرمائی وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ انسان اپنے ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ محدثین نے اس جملے کے ذیل میں لکھا وَعَقَّ أُمَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں کا نافرمان، ماں کو تکلیف دینے والا بن جائے گا۔ آج یہ بھی علامت پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور علامت بھی اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، آدمی اپنے دوستوں پہ اعتماد کرے گا، ان کو اپنے قریب کرے گا، اپنے باپ کو اپنے آپ سے دور کر دے گا۔ یعنی اپنے باپ پر اعتماد ختم ہو جائے گا، دوستوں پر اعتماد آنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے۔ باپ کا نافرمان بن چکا بیٹا، لیکن اپنے دوستوں کے قریب ہونے لگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک یہ علامت بھی ارشاد فرمائی وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب لوگ مسجدوں میں اونچی اونچی آوازیں کسنا شروع کر دیں گے، اونچا اونچا بولنا شروع کر دیں گے،
آج اللہ معاف فرمائے ہماری مساجد جو سکون کی جگہ تھی، ہدایت کا مرکز تھا، آج وہاں اونچی اونچی آوازیں، خواتین کی آمد و رفت عام ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی علامات قیامت میں سے ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں لوگ اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو اس وقت بھی تم قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ اس کو بلایا گیا، کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے مدینہ کے باہر کسی علاقے کا حوالہ دیا کہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو مدینے کا ہوتا، اس نے کہا میں طائف سے آیا ہوں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر تو مدینے کا ہوتا میں تجھے درے لگاتا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، یہاں اونچی آواز سے بولنا مناسب نہیں ہے۔ آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جائیں، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے جائیں تو آیت لکھی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے بھائیوں، آج مساجد کے اندر شور کا ہونا، دنیاوی باتوں کا ہونا جو مسجد کے بنا کے خلاف ہے، یہ علامت بھی قیامت کی آج پائی جا رہی ہے۔ اور ایک علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، ان کے قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ ان میں سے سب سے بڑا فاسق انسان ہوگا۔ فاسق فاجر انسان اس قبیلے کا سردار جب بننا شروع ہو جائے گا، اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ ایک اور علامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جو اس قوم کا رہنما ہوگا وہ اس زمانے کا سب سے ذلیل انسان ہوگا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ایک علامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کسی شخص کی تعظیم کرے گا دل سے نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اگر میں نے اس کی تعظیم نہ کی تو یہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے، دل سے نہیں کرے گا، اوپر سے کرے گا۔ آج یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے کہ ہم ایسے آدمی کی بھی ہمیں تعریف کرنی پڑتی ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ اس تعریف کا اہل نہیں ہے، اس کا قابل نہیں ہے، لیکن مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ کسی انسان کی تعظیم کی جائے گی جس کے لیے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور علامت اسی حدیث میں بیان فرمائی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ اللہ، گانے بجانے والیاں جب عام ہو جائیں گی، آج یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے، ان کو بڑا اعزاز دیا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، اس کے لیے اب تو مستقل شعبے بنے ہوئے ہیں، الامان والحفیظ۔ اور ایک علامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمائی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب شراب عام پی جائے گی۔ ہمارے ہاں دنیا میں تو شراب پانی سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، کہیں یہ لعنت یہاں نہ آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام پی جائے گی، اگرچہ ہمارے اللہ معاف فرمائے سنا ہے کہ بعض ہوٹلوں میں شراب عام بکتی ہے۔ تو یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری علامت یہ بیان فرمائی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ اس دور میں کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، ان پہ لعنت کرتے ہیں، جیسے کہ الامان والحفیظ۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ جب بعد والے لوگ پہلے لوگوں کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ 15 علامتیں اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جب یہ 15 علامتیں پائی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ۔ اللہ، میرے نبی نے فرمایا اس وقت تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا۔ جب یہ 15 علامتیں موجود ہوں گی جب میری امت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا، یعنی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت سرخ آندھیوں کا تم انتظار کرنا، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا انتظار کرنا۔ اب تو زلزلے بھی زلزلے آ رہے ہیں۔ کئی دفعہ اخبار میں پڑھا کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ زلزلہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تو عمر فاروق نے اپنا درہ زمین پہ مارا، زمین کو خطاب کیا، کیا عمر نے تجھ پر ظلم کیا ہے، کیوں کامتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، جب یہ 15 علامتیں میری امت میں موجود ہوں گی تو اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، تو اس زمانے میں لوگوں کو زمین میں دسایا جائے گا، ان کے چہرے مسخ کیے جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب یہ 15 علامتیں موجود ہوں گی تو تم آفات کا ایسے انتظار کرنا جیسے کہ ایک لڑی ہو جس کو توڑ دیا گیا ہو، ایک موتی کے بعد دوسرا موتی گرتا ہے، ایسے ہی آسمان سے آفات ایسے ہی نازل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے، مجھے تو شک لگتا ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے، کیونکہ یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ جتنی علامتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عجیب ایک علامت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب بکریاں چرانے والے ننگے پاؤں چلنے والے یتطاولون فی البنیان، جب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے، اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ جو بدو تھے، یہ بکری چرایا کرتے تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، معمولی لباس ہوا کرتا تھا۔ آج یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں گے، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، انا والساعۃ، انا والساعۃ، میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کو بیان فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے بچیں، ایسی عادات سے بچیں۔ علماء کو چاہیے، ہمارے طلباء کو چاہیے، دین حاصل کرنے میں مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اپنی مساجد کو شور شرابے سے محفوظ کرنا چاہیے۔ مساجد تو اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر ہے۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی 7 آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے قریب بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب ساری میٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد کے اندر ہو رہی ہے، شور شرابہ مسجد میں ہو رہا ہے، باقی جتنی لایانی گفتگو، اب تو مسجد اور غیر مسجد میں تمیز ہی ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں، 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ہمارے گاؤں میں مسجد کی جو بال کی گلی ہوتی تھی، وہ خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی، وہ اس گلی کے بار سے بھی نہیں گزرا کرتی تھی۔ کوئی زمانہ تھا ہندوستان میں جب ہندو اور سکھوں کے ہاں شادی ہوا کرتی تھی، تو جب ڈھول بجا رہے ہوتے تھے، جب مسجد آتی تھی تو وہ ڈھول بجانا بند کر دیا کرتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، وظہرت الاصوات فی المساجد، آج مساجد کے اندر شور مچانا، لایانی گفتگو کرنا، یہ کبھی تصور نہیں کیا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 15 علامات قیامت ارشاد فرمائی ہیں، وہ تقریباً ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ 15 علامتیں پوری ہو جائیں گی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا۔ ہم جب بچے تھے، جب کسی کوئی سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد سرخ آندھی چلتی تھی، تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، اللہ خیر کرے کہیں کوئی قتل نہ ہو گیا ہو۔ 6 مہینے، سال کے بعد۔ آج تو انسانیت کی اتنی تذلیل، روزانہ کئی 100 آدمیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب تو سرخ آندھیاں بھی چلنا بند ہو گئی ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، فکر آخر کرو۔ اب رمضان کے چند ساعات، چند ایام باقی ہیں، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور مبارک راتیں بھی 27ویں ابھی ہے، 29ویں ہے۔ خدا را بازاروں میں چکر لگا کے ان کو ضائع نہ کر دینا۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما۔ اے اللہ بے حیائی کو ختم فرما۔ اے اللہ جو حضرات اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ربا انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی انسان اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ وہ تیری مخلوق ہے، تیری مخلوق ہے، انہیں شفا عطا فرما دے، انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تبلیغ والے جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اے اللہ وہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے پورے عالم میں چکر لگایا کرتے تھے، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، انہیں صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو حضرات بچیوں کے سلسلے میں پریشان حال ہیں، ربا ان کی غیبی مدد فرما دے، غیبی مدد فرما دے۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو نے نمرود جیسے بدمعاش کو تو نے ذلیل کر دیا، اے اللہ تو نے فرعون کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ ربا یہ مودی تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ اسے بھی عبرت کا نشانہ بنا دے، اسے بھی عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔